اب ریلیونس کی ہم بات کر رہے ہیں تو جس جماعت کے بانی کو آپ کم ریلیونٹ کہہ رہے ہیں وہ جماعت اس ٹائم پہ کے پی کے میں اس ٹائم پہ حکومت بنائے بیٹھی ہے. نئے سی ایم آئے ہیں, ان نئے سی ایم کی پہلی سپیچ کے ساتھ آپ لوگوں کو کافی تکلیف تھی ویسے, لیکن انہوں نے رابطہ کی ہے تمام سیاسی جماعتوں سے, آپ کی جماعت کے امیر مقام صاحب سے بھی رابطہ کی ہے کہ سیکیورٹی کے میٹرز کو مل کر سالو کرتے ہیں. اب یہی بات پرائم منسٹر صاحب بھی ان کو کہہ رہے تھے, تو ناؤ ہو از گوئنگ ٹو میٹ ایچ ادر ان دی مڈل؟ دیکھیے ظاہر ہے اس کا ابھی تو قبل از وقت ہے بتانا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے 2 دفعہ انہیں مبارکباد بھی دی اور انہیں پیشکش کی کہ صوبے میں امن کے قیام کے لیے اور دیگر بھی اگر کوئی ایشوز ہیں تو اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی تمام سپورٹ جو ہے وہ کے پی کی عوام کے لیے اور کے پی گورنمنٹ کے لیے حاضر ہے, جو کہ گڈ ول جیسچر ہے اور یہ رہنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. وہ پرائم منسٹر پورے پاکستان کے ہیں اور چاروں صوبے ظاہر ہے اس میں ایکولی ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں اس میں ایز پر دی پرسنٹیج جو کہ آئین میں ہوتی ہے وہ حق رکھتے ہیں, اور ان کو کسی بھی جگہ کوئی جسم کے کسی بھی حصے کو اگر درد ہو نا تو وہ پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہم کے پی میں خاص طور پہ میں امن و امان کی طرف آتا ہوں, اگر وہاں پہ خون بہہ رہا ہے, وہاں پہ ہمارے جو ادارے ہیں اور مسلح افواج کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, جوان اور افسران دونوں, تو اس کی بھی ہمیں تکلیف ہے. جو سویلینز جو ہے وہ جو بلڈ گر رہا ہے اس کی بھی ہمیں تکلیف ہے. تو اس کے لیے ہم اپنے تمام تر ریسورسز بھی لگائیں گے, پوری ان کو سپورٹ دیں گے. اور لیکن انہیں بھی یہ چاہیے کہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے نا, دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, اس میں ہمارے اب تو فگر جو ہے وہ 90,000 کو کراس کر چکی ہے, جس میں سیولینز بھی ہیں اور ہمارے آرم فورسز اور سول آرم فورس سارے پولیس جتنے بھی شہداء ہیں. تو جب آپ کوئی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ وہ جو 90,000 جانیں گئی ہوتی ہیں ان کے خاندان والوں سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ڈیفرنٹ ہے, ہم اس بات سے تو کسی طریقے سے کتراتے نہیں ہیں کہ دہشت گردی سے ابھی انہوں نے رابطہ کیا ہے نا, میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے اس کام کو جو انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے رابطہ کیا ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. دس از دا وے, آپ اس کو اپنائیں, ٹیبل پہ بیٹھیں, وہاں پہ اگر آپ کہیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے بھی آ جائیں گے, وہاں پہ آپ کہیں گے باقی اسٹیک ہولڈرز بھی آ جائیں, بیٹھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھی رائے دے سکتے ہیں تو ضرور دیں. لیکن یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا جیسے کہ انہوں نے ابھی دی کہ جناب نے یہ آپریشن نہیں ہونے دیا جائے گا, وہ بھائی پہلی بات تو یہ آپریشن کی آپ سے پوچھ کے کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپریشن نہیں ہے, دیٹ از ناٹ اے ملٹری آپریشن وچ از آن گوئنگ ان دی ٹرائبل ایریاز جہاں پہ دہشت گردی ہے. وہ جو متاثرہ علاقے ہیں جہاں پہ دہشت گرد آگے کاروائیاں کر رہے ہیں یا چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے خلاف کاروائی ہے, ان کے خلاف کاروائی ہے. دیکھیں آپریشن جو اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں اس میں لاکھوں کی تعداد میں آئی ڈی پیز تھے, لوگوں کو ان علاقوں سے نکالا گیا, ان کی متبادل جگہیں دی گئیں, دوبارہ ان کی آباد کاری ہوئی. دیٹ واز اے میسو آپریشن. لیکن یہ اب جس اسے یہ آپ کہیں کہ جس جگہ کے اوپر دہشت گرد دار اندازی کر رہے ہیں, بارڈر کے اکراس بھی ہم نے ظاہر ان کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں افغانستان میں, اسی کے نتیجے میں آج مذاکرات ہو رہے ہیں. اور یہ ذرا ایک بات یہ بھی میں واضح کر دوں کہ جو پی ٹی آئی یہ کہتی ہے جی کہ مذاکرات, بھائی جتنے مذاکرات ہم نے صبر اور تحمل سے 18-19 گھنٹے کی نشستیں دوحہ میں استنبول میں کی ہیں, اس سے بڑے مذاکرات کیا ہو سکتے ہیں. لیکن یہ مذاکرات ہوں گے, لیٹس بی کلیئر, یہ مذاکرات ہوں گے جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں. دہشت گردوں سے جس نے ہاتھ بندوق اٹھائی ہے اس سے کڑے مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے ہوگی, لیکن 6 نومبر کو دوبارہ مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ ہوگا, کیا ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں ہم تو خیر کی خبر ہی سننا چاہتے ہیں, پورا پاکستان سننا چاہتا ہے اور امید اچھی رکھتے ہیں, لیکن ہمارا صرف اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغانستان کی طالبان رجیم جو ٹی ٹی پی ہے اس کی سرپرستی چھوڑ دے, جو ان کے محفوظ ٹھکانے ہیں بلوچستان اپنا افغانستان میں وہ ان کے مہیا نہ کی جائیں, ان کی تربیت گاہیں ہیں وہ انہیں مہیا نہ کی جائیں, انہیں ویپنز نہ دیے جائیں, اور پاکستان میں دہر اندازی کے لیے انہیں ہیلپ آؤٹ نہ کیا جائے. یہ ہمارا یک نکاتی ایجنڈا ہے, سنگل پوائنٹ. اس سے پیچھے نہ ہم ہٹ سکتے ہیں اور نہ میرا خیال ہے ہٹنا چاہیے, اور نہ ہٹیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ افغان عوام کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, وہ ایک سائڈ پہ ہیں. ہم طالبان رجیم سے امید کرتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. پاکستان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ رابطے رہے ہیں, پاکستان نے ہر موڑ پہ ماضی میں جہاں وہ لڑتے رہے ہیں, پاکستان تو ان کا خیر خواہ رہا ہے. پاکستان نے تو کبھی ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ایکشن تو نہیں کیے, ہم ابھی بھی نہیں کرتے, ابھی بھی نہیں چاہتے, لیکن درست نہیں ہوگا. لیکن ان کا پاکستان میں دہشت گردی کی کنٹرول کے لیے جو اپنا کردار ہے وہ انہیں ادا کرنا چاہیے. یہی ہمارا ایک نقطہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف آئیں گے. اور میں آخر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس میں
قطر کا اور ترکیہ کا جو رول ہے ثالثی کا، میں اسے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. اور وہ دیکھیں ابھی مذاکرات بالکل ڈیڈ لائن پہ پہنچ گئے تھے تیسرے چوتھے دور کے بعد، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم میزبان ہیں اور ہم ان کو سیبوٹاج نہیں ہونے دیں گے. تو I really appreciate. For joining me in the program. It was a pleasure having you.